اهدنا الصراط المستقیم۔ پروگرام صراط مستقیم میں آپ حضرات کو خوش آمدید۔ بات ہماری وقفے پہ جانے سے پہلے خرم بٹ صاحب کے سوال سے شروع ہوئی۔ وہ بات یہ تھی کہ اگر کوئی بیمار ہے، اس حد تک بیمار ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو پھر اس پر قضا لازم ہوتی ہے۔ دوسری صورت کفارے کی بنتی ہے۔ کفارے کے بارے میں ہمیں ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے۔ کفارہ کا لغوی معنی ہوتا ہے مٹا دینا، ختم کر دینا، کسی چیز کو چھپا دینا۔ کفارہ کسی بھی گناہ کو چھپانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ روزہ توڑنا گناہ شمار کیا گیا، اس کو چھپانے کے لیے کفارہ رکھا گیا۔ کفارہ کیا ہے؟ 3 سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں ہیں۔ نمبر 1 کہ ایک غلام کو آزاد کیا جائے۔ اب غلام موجود نہیں ہے ہمارے ہاں، اس لیے ہم اس کی جگہ پہ اگلے سٹیپ پہ آئیں گے۔ اگلا سٹیپ کیا ہے؟ 2 ماہ کے روزے مسلسل رکھے جائیں۔ ایک آدمی جو 2 ماہ کے روزے مسلسل نہیں رکھ پاتا ہے، اس کے لیے پھر تیسرا سٹیپ ہے، اور وہ کیا ہے؟ 60 دن جو ہیں وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے۔ یا ایک ہی مسکین کو آپ 60 دنوں سے 2 وقت کا کھانا کھلا دیں، بات وہی برابر ہو جائے گی۔ ایک تیسری چیز ہے جو ہے فدیہ۔ ایک آدمی ایسا بیمار ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے کی امید ہی نہیں ہے، اب وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، یا ایسا بڑھاپا ہے کہ اب اس کے بعد بڑھاپا بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا، وہاں پہ فدیہ ہے کہ 2 وقت کا کھانا کسی بھی بندے کو دے دیا جائے، یا صدقہ فطر کی مقدار کے برابر گندم یا اس کی قیمت کسی بندے کو دے دی جائے، تو یہ اس کے روزے کے لیے فدیہ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ دوسرے سوال کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ جہاں تک تعلق ہے کسی کو روزہ رکھوانا جی، اور وہ اس کا بدل ہو جائے، یہ مفہوم تھوڑا سا غلط بنتا ہے۔ اچھا، کسی بھی روزے دار کو روزہ رکھوانا جو ہے وہ باعث ثواب ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا ہے کہ ایک شخص جو بالغ عاقل اور خود اس کے اوپر اپنے روزے واجب ہیں، اس سے یہ کہنا ہے کہ میں تمہیں روزہ رکھوا رہا ہوں، تو وہ اس روزے کا بدل نہیں ہوگا، وہ فدیے کی صورت ہوگی۔ دوسری صورت یہ اس کی ہو سکتی ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو اس کے ذمہ قضا روزے باقی ہیں، اور اب اس وقت وہ اس حالت کو پہنچ چکا ہے کہ خود اس کی قضا بھی نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں ماہ رمضان سے ہٹ کر باقی مہینے میں اگر کسی کو وہ کہتا ہے کہ روزے رکھ لو، یا اس کے مرنے کے بعد اس کے بدل کے طور پر روزے رکھے جائیں، تو وہ روزہ رکھا جا سکتا ہے رمضان میں، کیونکہ جو شخص خود صحت مند توانا ہے، اسے تو اپنا روزہ رکھنا ہے، اس کو فدیہ دیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ یہ رکھے، روزہ اس کو ثواب مل جائے گا، لیکن اس کے روزے کا بدل نہیں واقع ہوگا کہ ایک وقت روزے کے بدلے میں روزہ رکھنا ہے۔ تو حج بدل تو ہے، وہ بھی اس طرح ہی ہے، حج بدل کی بھی یہی کیفیت ہے نا کہ حج بدل انسان جب تک خود صحت مند ہے، توانا ہے، مستطیع ہے، خود حج پہ جا سکتا ہے، تو وہ حج اپنا خود ہی بجا لائے گا، کسی کو نہیں بھیج سکتا۔ کسی وجہ سے مستطیع تھا، آج فقیر ہو گیا، نہیں جا پا رہا، بیمار ہو گیا، مریض ہو گیا، تو ایسی کیفیت میں کسی کو بھیج سکتا ہے زندگی میں، جب خود ہر چیز سے لاغر ہو چکا ہو کہ بس وہ سب طے نہیں کر، یا پھر اس کے مرنے کے بعد زندگی میں موقع ہی نہیں ملا، تو مرنے کے بعد اس کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی صورت ہے، جب تک اس میں خود سخت باقی ہے ان فرائض کو انجام دینے کی، تو خود اس کو بجا لائے گا۔ صحیح، اس طرح حج بدل اور باقی اعمال بھی اسی طرح ہی ہیں، بلکہ حج اور اس کے حوالے سے تو یہاں تک کہا گیا اگر وہ فوت بھی ہو جاتا ہے تو اس کے وارث صاحب میراث اس وقت تک نہیں بانٹ سکتے جب تک اس کے ذمہ جو واجبات اور فرائض ہیں ان کو ادا نہ کر لے۔ ان میں جہاں قرض آ جاتا ہے ان میں سے یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اس کے ذمہ اگر حج ہے تو وہ ادا کروایا جائے، اس کے ذمہ نمازیں ہیں تو وہ ادا کروائی جائیں، اور بڑے بیٹے پر نماز واجب ہوتی ہے اس لیے کہ وہ اس کی دستار کا وارث ہوتا ہے، تو اس کو زیادہ اہمیت دی کہ خود رکھے یا کسی سے رکھوا لے، تو یہ چیزیں جو ہیں شرعی طور پر متبادل ہو سکتی ہیں اگر فوت ہونے کے بعد۔ لیکن ایک چیز میں سمجھوں گا، نماز جب زندگی میں جب تک بیٹھا وہ اشاروں سے بھی پڑھے گا تو اللہ قبول فرمائے گا، اس میں یہ نہیں ہے کہ نماز کی ساقط ہو سکتی ہے، نماز ساقط نہیں ہوگی، روزے میں کیونکہ وہ امکان ہے اس قسم کا، حج میں ہے اس لیے اس میں، لیکن نماز کے لیے تو کہا گیا نا، یہ خدا کتنا مہربان ہے انسانوں کے ساتھ، کتنی محبت کرتا ہے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لو، پڑھو تو صحیح، قبول تو خالق نے کرنا ہے۔ یہاں پہ ایک بات عرض کروں گا میں کہ میراث یا وراثت جو ہے اس میں سے اگر جو فوت شدہ ہے اس کے کسی لائبلٹی کو ادا کرنا ہے، قرض تو مکمل طور پہ ادا کر دیا جائے گا، لیکن باقی اگر وہ وصیت کر کے جاتا ہے کہ میں وصیت کر رہا ہوں کہ میرے مال میں سے میری نمازوں کو یا حج کو ادا کروایا جائے، تو وہ وصیت 1/3 حصے تک جاری ہوگی، 1/3 تک جاری ہوگی، کیونکہ میراث اس کو اختیار بھی تو اتنا ہی ہے نا، 1/3 تک جاری کی جائے گی، اس سے اوپر نہیں ہوگی، اور 2/3 لازمی طور پہ
اس کے ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس میں ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ خصوصاً جو بڑے بیٹے کا حکم دیا گیا ہے نا، کہ قضا نمازیں اور قضا روزے جو ہیں وہ بڑا بیٹا ادا کرے گا، اپنے مال سے کرے یا باپ کی میراث سے کرے۔ وصیت تو 1/3 پہ نافذ ہے۔ وصیت 1/3 کا مقصد یہ کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ سارا مال اٹھا کے کسی ادارے کو دے دو، تو سارا اٹھا کے نہیں دیا جائے گا، صرف 1/3 دیا جائے گا، باقی جو بھی اس کے حصے دار ہیں ان کو ملے گا۔ لیکن بڑے بیٹے پر واجب ہے کہ وہ اس کی قضا نمازوں کو خود پڑھے یا دوسروں سے پڑھوائے یا باقی واجبات کی ادائیگی۔ علامہ صاحب، اب جو آگے ہماری گفتگو جاری ہوگی وہ نقطہ ہوگا کہ روزہ اور تقوی ان کا باہمی تعلق کیا ہے۔ خواتین حضرات، ایک وقت ہوا ہے وقفے کا، وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقيم